سوال یہ ہے کہ مسالک کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ مسالک کی جو شرعی حیثیت ہے وہ یوں ہے کہ عزل شرع مسالک کا وجود شریعت کے بنیادی تعلیمات اور اسلام اور شریعت کی بنیادی مزاج کے خلاف نہیں ہے مسالک کا وجود یعنی شریعت کے مزاج اور قرآن و سنت اور اسلام اور شریعت کی تعلیمات کے منافی نہیں ہے، یعنی ان کی گنجائش ہے اسلام میں اور شریعت میں۔ ایک بات، ان کے وجود کی اصل قرآن اور سنت میں بھی ہے، یعنی ان کے وجود کے جواز کی اصل قرآن و سنت میں ہے۔ مثلا جب یہ فرمایا اللہ پاک نے سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، بندے کو دعا کی تلقین کی کہ بندہ دعا مانگے کہ مجھے سیدھی راہ دکھا ہے اللہ، اور سیدھی راہ کون سی ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ جب قرآن مجید کا اب اس کے بعد بھی بہت سارے آگے احکام ہیں، مگر میں بالکل ابتدائی حکم لے لیا ہے، تو یہاں سے ایک بات ثابت اور طے ہو گئی کہ اللہ پاک نے سیدھی راہ کے تعین کرنے اور سیدھی راہ کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے کہا کہ دعا مانگو سیدھی راہ۔ اب صورت یہ ہے کہ ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ اصل سیدھی راہ تو قرآن اور حدیث کی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے، قرآن و سنت کی سیدھی راہ ہے، بڑی بدیہی بات ہے، اس میں کوئی دوسری رائے بھی نہیں ہو سکتی۔ تو جب یہ بات بڑی بدیہی ہے تو چاہیے یہ تھا کہ اب جب یہ سوال ہوا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، تو اس کے بعد اس سیدھی راہ کی اسپیسیفیکیشن بھی ہو جاتی قرآن اور سنت کے نام سے۔ یہ وہ سیدھی راہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے دکھائی، یہ جو قرآن اور حدیث میں آئی ہے، یہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی ہے، یعنی ایسے کلمات سے اس سیدھی راہ کے مفہوم کو ہم یعنی قرآن میں اسپیسیفائی کیا جا سکتا تھا۔ قرآن مجید نے سیدھی راہ کی کو ڈیفائن کیا، اس کو اسپیسیفائی کیا، مگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت یا قرآن اور حدیث کے عنوان سے نہیں، بلکہ انعام یافتہ بندوں کی راہ کے عنوان سے اس سیدھی راہ کو ڈیفائن کیا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا۔ تو یہاں پازیٹیو اور نیگیٹو دو ایسپیکٹ لے لیے کہ سیدھی راہ پازیٹیولی وہ ہے جس پر اللہ کے انعام یافتہ بندے چلے، ان کی راہ، اور نہ ان لوگوں کی راہ۔ ادھر نلیفائی کر دیا، بعض لوگوں کی نگیٹ کر دیا ان راہوں کو جو ان لوگوں کی راہیں ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے۔ اب سورہ فاتحہ کی ان آیتوں کی تعلیم سے ایک اصول منتزع یعنی وضع ہوا، وہ یہ کہ ایک تو سیدھی راہ کا طالب ہر مسلمان کو ہونا چاہیے۔ نمبر دو، وہ سیدھی راہ کون سی ہے؟ سیدھی راہ اللہ رب العزت نے امت کے بعض افراد کے حوالے سے مقرر کر دی ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، اللہ پاک نے خود مقرر فرما دی۔ اب ان کی راہ کوئی اپنی ذاتی گھڑی ہوئی وضع کردہ راہ نہیں ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ ان کی راہ وہی راہ ہوگی جو دراصل اللہ اور اللہ کے رسول کی اور قرآن و حدیث کی راہ ہے، مگر قرآن مجید نے متوجہ کر دیا، اس کو پرسونیفائی کیا۔ یعنی سیدھی راہ کی ڈیفینیشن ہی صرف نہیں، کنسیپچول ڈیفینیشن نہیں، بلکہ پرسونیفیکیشن ہے کہ ان لوگوں کی راہ تلاش کرو جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ تو دوسرا امر یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ کے انعام یافتہ بندے جو صراط مستقیم پر رہے ان کی تلاش کرنی چاہیے اور انہیں فالو کرنا چاہیے، ان کی پیروی کرنی چاہیے، کیونکہ ان کی پیروی کو قرآن نے صراط مستقیم قرار دیا۔ اور تیسرا امر یہ ثابت ہو گیا کہ اس امر کا بھی تعین کرنا چاہیے کہ وہ لوگ کون ہیں جو گمراہ ہوئے ہیں اور جن پر اللہ کا غضب ہوا، افراط اور تفریط کا شکار ہوئے، تو جو گمراہ ہو گئے، بہک گئے، ان کی بھی تلاش کرنی چاہیے کہ کہیں غلطی سے آدمی ان کے پیچھے نہ چل پڑے۔ تو گویا سیدھی راہ کی تلاش میں ہدایت یافتگان اور انعام یافتگان کو تلاش کر کے ان کی پیروی کرنی چاہیے، اور جو گمراہ ہوئے یا بھٹک گئے ان کا تعین کر کے ان کے راہوں سے بچنا چاہیے۔ بس دراصل یہ جو حکم تھا قرآن مجید کا، اس حکم کی تعمیل نے مسلک تک پہنچایا۔ مسلک والے جو بانیان کون لوگ تھے؟ دراصل جو بانیان مسلک ہیں وہ وہی انعام یافتہ لوگ تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، انہوں نے اپنے اوپر جو انعام یافتہ لوگ تھے صحابہ تابعین کے، جن ان کے پاس جا کر ان سے ہدایت لی، امام مالک ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، امام شافعی ہیں، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، خواجہ معین الدین اجمیری ہیں۔ اس طرح کسی نے روحانی مسالک یعنی طریقے
انہوں نے کسی نے اپنے پاس سے کچھ نہیں کیا، ہر ایک نے قرآن اور حدیث، اللہ اس کے رسول کے احکام کو جمع کیا، ان پر اللہ کے انعام ہوئے۔ امتیوں کو، عوام الناس اور عامت المسلمین کو حکم ہوا کہ تم ان انعام یافتہ بندوں کی راہ کو تلاش کر کے ان کے پیچھے چلو۔ تو مسلک کے جواز کی بنیاد تو یہ بن گئی کہ بانیان مسلک اللہ کے بلا امتیاز، سوائے ان مسلکوں کے جو گمراہی کے مسلک ہیں۔ خوارج خارجی تھے، معتزلہ تھے، مرجئہ تھے، گمراہی والے مسالک بھی تو تاریخ اسلام میں ہوئے نا۔ اس کے برعکس وہ مسالک جو اہل سنت کے، جو سواد اعظم کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت کو پکڑنا لازم ہے۔ تو جن لوگوں نے حضور اسلام کی سنت اور خلفاء راشدین کی سنتوں کو جمع کیا، اکٹھا کیا، بس ان کو جمع کرنا، اکٹھا کرنا، مدون کرنا، مرتب کرنا، بعد کے لوگوں کے لیے بس اسی کا ہی دراصل ٹیکنیکل نام مسلک پڑ گیا، مسلک کوئی اور چیز نہ تھی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تمہیں نہ معلوم ہو تو اہل ذکر سے پوچھا کرو۔ تو گویا اہل ذکر کے پاس جانا اور ان سے دریافت کرنا حکم ہو گیا قرآن کا، اور دریافت کرنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ بتائیں تو مانا بھی جائے، اگر ماننا نہیں ہے تو پوچھنے کا کوئی معنی ہی نہ رہا۔ تو اہل ذکر، اہل علم، اس طرح قرآن مجید میں ہے لو ردوہ الی الرسول والی اولی الامر منہم لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم، اگر وہ اس خبر کو جو انہیں پہنچی تھی رسول کی طرف لوٹا دیتے، یا اگر رسول انہیں نہ میسر آتے تو اپنے میں جو ان کے اولی الامر تھے، اب یہاں اولی الامر سے مراد وہ صاحبان امر ہو گئے جن کو اللہ رب العزت نے دین کے اندر اونچا درجہ عطا کیا، ان کو لوٹا دیتے۔ اور یہ کون لوگ تھے؟ لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بات کی تہ تک پہنچ جاتے ہیں اور تہ سے اصل حقیقت کو نکال لیتے، تو وہ یقیناً اس بات کی حقیقت کو پا لیتے، جان لیتے۔ تو قرآن مجید نے جا بجا حکم دیا کہ عامت المسلمین جن چیزوں کی خبر نہیں رکھتے، براہ راست ایک عام آدمی، تو قرآن مجید تو آدمی عربی ہی نہیں جانتا، قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ ہی نہیں جانتا، تو صاف ظاہر ہے آج ہم جمع ہیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں، تو مجھ سے آپ لوگ پوچھ رہے ہیں تو یہ سمجھ کے پوچھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کا درست یا غلط ایک حسن ظن ہے، آپ کے ذہن میں ایک نیک گمان ہے، اللہ اسے قائم رکھے اور میں اس پہ برا اتروں، ایک گمان ہے کہ یہ ہمیں صحیح بات بتائیں گے، اور جس جس چیز کی ہمیں خبر نہیں یہ ہمیں قرآن اور حدیث کی راہ میں اس سے آگاہ کریں۔ بس آپ اس کو درجہ بدرجہ اوپر چلے جائیے، یہی ایک عمل ہے۔ آج آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، جو آپ میں سے مطمئن ہو جائے گا وہ میری بتائی ہوئی بعض تعبیرات اور تشریحات کا قائل ہو جائے گا، جو مطمئن نہیں ہوگا وہ کہے گا کہ میں اس مطمئن نہیں ہوا، ایک پروسیس ہے، نیچرل۔ اسی طرح بڑے ہستیاں ہو گزری جن سے اکتساب فیض ہم چھوٹے لوگوں نے کیا ان کی کتابوں کے ذریعے، تو انہوں نے یہی عمل کیا، قرآن کو پڑھا، حدیث کو پڑھا، عمل کیا، دین اور شریعت کے ساری اصول اور فروع دیکھے، اور علم کے اندر وہ پہاڑ بن گئے۔ اور پھر قرآن اور حدیث کی وہ متفرق اور منتشر تعلیمات جو منتشر تھی ان کو یکجا کر کے پوری زندگی ان کو اکٹھا کرنے، اپنے طور پہ شاگردوں کے طور پہ یکجا کرنے، اکٹھا کرنے میں صرف کر دی۔ تو جب وہ ساری چیزیں جمع ہو گئیں، انہوں نے اصول دے دیے، فروع دے دیے، بس اس طرح مسئلہ جانا جاتا ہے اور یہ مسئلے کی نوعیت ہے۔ تو بس دراصل یہی علمی کام جب مرتب ہو گیا تو اس مرتب شدہ صورت کو مسلک کا نام دے دیا۔ اب اس مسلک کی پیروی کرنا یا کسی مسلک کو فالو کرنا یا اب مسالک کیوں وجود میں آئے؟ بڑی منطقی بات ہے کہ یہ کوئی لازمی امر تو نہیں ہے کہ ساری کی ساری امت کسی ایک امام یا دو اماموں کی یا ایک جماعت کی جو تحقیق ہے اور اس کا مرتب کردہ نظام علم ہے اسی پر یعنی مطمئن ہو جائے، اور دوسرے نے اختلاف کیا، تحقیق بھی مختلف ہوئی۔ تو جب تحقیقات مختلف ہوئی تو اوروں نے اور نظام، اصل سب کا قرآن اور حدیث ہی تھا، قرآن و حدیث۔ تو اس طرح جب کئی چیزیں مرتب شدہ شکل میں سامنے آئیں تو پوری خطہ ارضی پر شرق سے غرب تک امت کے بعض لوگوں نے اس تحقیق سے اطمینان حاصل کیا، بعضوں نے اس تحقیق سے اطمینان حاصل کیا۔ یہ نہریں تھی ساری نکل وہیں دریا سے رہی تھی، وہی دریا قرآن و حدیث کا، اسلام اور شریعت کا دریا تھا، اسی سے نہریں نکلی تھی۔ تو جو لوگ اس نہر سے سیراب ہوتے گئے اور سیراب ہوتے گئے تو سارے سیراب ہونے والے یہ ایک مسلک کہلانے لگ گئے۔ جو اس نہر سے سیراب ہوئے وہ دوسرا مسلک کہلانے لگے، تیسرا کہلانے لگے، اور نہریں ساری قرآن و حدیث کے دریا سے نکلی تھی۔ تو یہ تو حقیقت ہے مسالک کے وجود کی کہ عزو شرع یہ جائز ہے،
اور یہ عامت المسلمین کے لیے ضروری بن جاتا ہے. عامت المسلمین جو کہ ایک عام مسلمان، اس کو تو قرآن اور حدیث تک رسائی نہیں ہے، وہ تو جانتا ہی نہیں. اگر وہ کسی کے پاس جائے گا تو جب کسی کے پاس جائے گا حاصل کرے گا، تو بجائے اس کے کہ ایک بات ان سے پوچھ لی، ایک بات ان سے پوچھ لے، ایک ان سے پوچھ لے، یہ کسی اور اصول سے بات بتا دیں، وہ کسی اور اصول سے بتا دیں، تو ہر ایک سے زندگی بھر پوچھتا پھرے تو زندگی کے اندر کانفلکٹ آ جاتا ہے، کانفلکٹنگ آئیڈیاز جمع ہو جاتے ہیں اور دین کا ڈسپلن لائف کے اندر پیدا نہیں ہوتا. تو پھر بہتر ہے کہ جب پوچھنا ہی ہے، کیونکہ خود تو قرآن و حدیث تک ہر ایک کو رسائی نہیں ہے، تو پوچھ کر ہی عمل کرنا ہے نا عامت المسلمین کو، تو بہتر ہے کہ پھر وہ بجائے مختلف بہت سارے لوگوں سے پوچھنے کے، وہ بہت سے لوگ جنہوں نے پوری محنتیں کر کے ایک نظام کوڈیفائی کر دیا ہے، وہ وہیں سے پوچھے، تو وہ ان کے مسالے کا فالوور بن جاتا ہے. تو اس میں عامت المسلمین کی عافیت ہے، خیر اور بھلائی ہے کہ وہ تشدد سے، انتشار سے، انڈسپلنڈ لائف سے اور کانفلکٹنگ لائف سے بچ جاتا ہے. سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.